مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیکھا غزل و غزلات کے حوالے سے، اور اس کی کہانی کو ہم نے دیکھا، اس کے پس منظر کو دیکھا کہ وہ کہانی کیا ہے۔ آج ہم غزل غزلات پہلے باب کی دوسری آیت کو دیکھیں گے، جس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے۔ یہ شولمیت کی خواہش ہے سلیمان سے کہ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے۔ یاد رکھیے، بوسہ، چومنا، کس کرنا، بائبل مقدس اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک رسمی طریقہ تھا۔ جب مرد ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو چومتے تھے، اور یہ خیر سگالی، عزت اور محبت کی علامت یا محبت کا نشان تھی۔ رشتہ دار مرد بھی جب آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، چومتے تھے، جیسے لابن نے یعقوب کو گلے لگایا اور چوما۔ پھر جب عرصہ دراز کے بعد یعقوب اور عیسو آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور چومتے ہیں۔ پھر ہم پیدائش 45 باب کی 15ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ یوسف جب اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے سب بھائیوں کو چوما۔ ہارون اور موسیٰ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ رشتہ دار جو مرد اور عورت ہوتے تھے وہ بھی جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو چومتے تھے، جیسے پیدائش 29 باب کی 11ویں آیت میں یعقوب جب راخل کے گھر میں جاتا، اپنے ماموں کے گھر میں جاتا ہے، تو پہلی دفعہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ چومتے ہیں۔ پھر پیدائش 50 باب کی پہلی آیت میں موت کے وقت جیسے یوسف نے یعقوب کو چوما، تو موت کے وقت بھی جو تھا وہ بوسہ لیا جاتا تھا، چوما جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں بوسہ جو ہے وہ محبت اور دوستی کا نشان تھی، اور زیادہ محبت کا اظہار چومنے سے کیا جاتا تھا، جیسے اس عورت نے یسوع مسیح کے پاؤں چومنا نہ چھوڑے اور وہ اپنی زیادہ محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ یاد رکھیے، ابتدائی کلیسیا میں جو پاک بوسہ ہے، ہولی کس جو ہے، یہ ایک علامتی نشان تھا، اور بعد میں یہ پاک بوسہ جو ہے یہ عبادت کا ایک حصہ بن گیا۔ جیسے رومیو 16 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ پھر پہلا پطرس 5 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، محبت سے بوسہ لے کر آپس میں سلام کرو۔ تو یہ سلام کرنے کا، یہ گریٹنگ کا، یہ آداب کا، یہ تسلیمات کا، یہ ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو یہ طریقہ تھا محبت کا اظہار کرنے کا۔ اب شولمیت کی یہ خواہش ہے کہ اس کا محبوب جو ہے سلیمان اسے چومے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں غزل و غزلات کی کتاب میں کہ غزل و غزلات کی جو کتاب ہے یہ خدا اور بنی اسرائیل کی محبت کو پیش کرتی ہے، اور نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا، یسوع دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے، اور یہ دلہا اور دلہن کی محبت کو پیش کرتی ہے۔ انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا جو کریٹر ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو خالق ہے، اس کا خدا جس نے اسے بنایا ہے، وہ اسے چومے۔ لیکن خدا ہمیں چوم نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں، ہم گناہ کی حالت میں ہیں،
اور اس وقت تک خدا ہمیں چوم نہیں سکتا، خدا ہم سے گہری رفاقت نہیں رکھ سکتا۔ یسایہ نے جیسے کہا کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ اور پھر مذبح سے ایک کوئلہ لیا گیا اور اس کا کفارہ دیا گیا اور اس کے ہونٹوں کو پاک کیا گیا۔ اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہ سے، ناپاکی سے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم خدا سے رفاقت رکھنا چاہتے ہیں، خدا ہم سے زیادہ، ہم سے بڑھ کے ہم سے رفاقت رکھنے کا خواہش مند ہے، متمنی ہے، لیکن وہ ہم سے رکھ نہیں سکتا جب تک ہم اس کے بیٹے کے خون سے اپنے آپ کو دھو نہیں لیتے، اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے۔ اور جب ہم دھل جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں گلے لگاتا ہے اور پھر وہ ہمیں چومتا ہے۔ ہاللیلویا۔ چومنا، گلے لگانا، یہ کسی کو قبول کرنے کا بھی اظہار ہے، یہ جو ہے یہ بحال کرنے کی بھی علامت ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ہمیں ملتی ہے لوکا 15ویں باب کی 20ویں آیت میں۔ مصر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنا سارا مال لے جاتا ہے اور وہ بات چلنی میں اڑا دیتا ہے، وہ سوروں کی رفاقت میں رہ رہا ہے، لیکن اسے ہوش آتا ہے اور پھر اس کے قدم واپسی کی طرف، یعنی اپنے باپ کے گھر کی طرف وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر باپ جب اسے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، باپ اسے چومتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے۔ چومنا، گلے لگانا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے باپ نے اسے قبول کر لیا ہے اور اسے فرزندیت پر بحال کر دیا ہے۔ چومنا، بوس و کنار، یہ گہری رفاقت، قربت کا نشان ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ، یاد رکھیے، ہمارا دلہا سراسر پاک ہے، نہ اس میں داغ ہے، نہ جھری ہے، کچھ بھی اس میں ناپاکی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر جھریاں ہیں، ہمارے اندر داغ ہیں، ہمارے اندر عیب ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، اور ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس سے رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب ہم اپنی کمزوری، اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو یسوع مسیح میں اپنے خون سے دھوتا ہے اور پھر وہ ہمیں اپنی قربت میں، اپنی نزدیکی میں لیتا ہے، ہمیں وہ اپنی باہوں میں لیتا ہے اور پھر وہ ہمیں چومتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، پھر خدا جب ہمیں چومتا ہے تو وہ اپنا دم ہمارے اندر پھونکتا ہے، وہ اپنی پاکیزگی ہمارے اندر پھونکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیں بحال کرتا ہے، وہ ہمیں بیدار کرتا ہے، اور جیسے جیسے ہم اس کی قربت، اس کی نزدیکی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں چومتا ہے۔ اور یہی تو ہماری خواہش ہے، یہی تو شولمید کی خواہش ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دلہن کی، کلیسیا کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح اپنے منہ کے چوموں سے ہمیں چومے، اور یہ خواہش ہمارے اندر زور پکڑتی چلی جائے، ہمارے اندر جڑ پکڑتی چلی جائے، اور جیسے جیسے ہم اس کے لہو سے دھلتے چلے جائیں گے، کلام کو اپنی زندگی میں لیتے چلے جائیں گے، ہماری یسوع مسیح کے ساتھ قربت، نزدیکی، رفاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔